نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خلیفہ. بلا تمہید میں اپنی گفتگو آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں. وہ یہ ہے کہ بعض لوگوں کا، جہلاء کا، عام عوام کا اور بعض ناخلف اسکالروں کا اور نام نہاد علماء دین کا یہ خیال ہے کہ آدم علیہ السلام کو جنت میں بسانے کے لیے، رکھنے کے لیے تخلیق فرمایا تھا اللہ نے، اور آدم نے شجرہ ممنوعہ کا پھل کھانے کی وجہ سے غلطی کی اور جنت سے محروم ہو گئے، ورنہ تا قیامت آدم بھی جنت میں رہتے اور آدم کی اولاد بھی جنت میں ہی رہتی اور جنت میں توالد تناکح کا سلسلہ ہوتا، شادی بیاہ اولاد کا سلسلہ وہیں ہوتا. یہ ان کا خیال ہے. یہ خیال قرآن کریم خود رد کرتا ہے. اس کی تردید اور تنقید قرآن کریم خود کرتا ہے، اور اس کا جواب قرآن کریم میں واشگاف الفاظ میں تلاوت کردہ آیت میں موجود ہے. وہ یہ ہے کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اللہ نے فرشتوں سے یہ بات کہی تھی، انہیں خبردار کیا تھا کہ میں زمین میں، کائنات ارض میں ایک بشر یعنی آدم علیہ السلام کو خلیفۃ فی الارض کے طور پر پیدا کر رہا ہوں. یہ خبردار کیا تھا ان کو، اس لیے کہ اس وقت جنات تو تھے یا نہیں تھے یہ معلوم نہیں، لیکن تقریباً جنات بھی اس وقت موجود تھے اور فرشتے تو تھے ہی تھے. تو انہیں آگاہ کیا تھا کہ میں ایک بشر خلیفۃ فی الارض کے طور پر، جن کی نسل سے خلافت کا، نبوت کا، رسالت کا سلسلہ شروع کرنا تھا اللہ نے، اس سلسلے کے آغاز کو آدم علیہ السلام سے کرنا مطلوب تھا اور رب کی منشا تھی، اس لیے آدم کو پیدا کیا تھا. اور پیدا جنت میں رکھنے کے لیے نہیں، جنت میں نیک اعمال کر کے آنے کے لیے بطور جزا کے جنت بنائی تھی. لیکن وہاں کچھ آزمائش ہونی تھی آدم کی، اور شیطان کی ورغلاہٹ میں آنا تھا اور یہ بتانا تھا کہ شیطان جنت سے جب بابا کو نکلوا سکتا ہے تو جو جنت سے باہر ہیں، دنیا میں ہیں، ان کو رب کی اطاعت سے ورغلا کر، توحید سے ورغلا کر، شرک میں مبتلا کر کے، سنت سے بدعت کی طرف لے جا کر، ایمان سے نکال کر منافقت کی طرف لے جا کر شیطان جنت میں جانے سے بھی رکاوٹ بن سکتا ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا ان الشیطان لکم عدو، شیطان تمہارا نسلی اور ابدی دشمن ہے. اتخذوہ عدوا، اے آدم کی اولادو، بیٹوں اور بیٹیوں، شیطان کو اپنا یار مت بنانا، اس کو دشمن بنائے رکھو، اس سے دور رہو، اس کے نرغوں سے، دھوکوں سے، فریب کاریوں سے، اس کی بغاوت سے اور معصیت میں مبتلا کرنے کی خواہشات و لذتوں سے تم دور رہو گے تو پھر تم بچو گے، ورنہ جنت میں داخلہ تمہارا مشکل ہے، دوزخ میں داخلہ تو ہو سکتا ہے. تو اس آزمائش سے گزارنا تھا، اس لیے آدم کو جنت میں بھیجا گیا. وہاں آزمائش کا سلسلہ ہوا، جنت سے نکلنے کا بہانہ تھا، اور بھیجنا تو اللہ نے دنیا میں ہی تھا، کیونکہ جاعل فی الارض خلیفہ، کائنات ارض کے اندر، زمین کے اندر ان کو خلیفۃ فی الارض کے طور پر بنانا مقصود تھا. تو جنت میں چند لمحات کے لیے ان کو بھیجا گیا تھا، نہ کہ ہمیشہ کے لیے. ہمیشہ کے لیے اس وقت جائیں گے انشاءاللہ آدم علیہ السلام کے ساتھ تمام انبیاء، تمام اصفیاء، تمام مومنین، متقین، موحدین اور اللہ کے نیک بندے. انشاءاللہ ہم بھی
اسی ٹولے اور جماعت کے ساتھ، مومنین کی جماعت، صدیقین، شہداء، صالحین اور نبیین کی جماعت کے ساتھ ہم بھی بہترین ساتھیوں کے ساتھ جنت الفردوس میں جانے کی متمنی اور آرزو مند ہیں۔ اللہ ہماری خواہشات کو عملی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے پورا کرے اور ان کا بہترین ساتھ ہمیں نصیب فرمائے۔ تو میں یہ آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ آدم کو بنا کر جنت میں ہمیشہ کے لیے بسانا اللہ کا مقصد نہیں تھا، کائنات ارض کی خلافت کے لیے آپ کو پیدا کیا تھا، جن کی اولاد سے 1,24,000 انبیاء کو مبعوث کرنا تھا، شریعتیں نافذ کرنی تھی، اللہ نے اپنی توحید کا ڈنکا بجوانا تھا، توحید کے نعرے لگوانے تھے، ہر دور میں اپنی اصلاحات، اپنی تربیت، اپنی تعلیمات کو عام کرنا تھا اور آزمائش کرنی تھی بندگان اللہ کی، اور آزمائش ہوتی رہی۔ اچھے بندوں نے انبیاء کا ساتھ دیا، ایمان لائے، عمل صالح کیے، اپنی جانیں نچھاور کی اور زندگیوں کو کھپایا اور تکلیفیں برداشت کی، اور شیطان کے ورغلانے میں نہیں آئے، فرعون کے دھوکے میں نہیں آئے، نمرود کی دھمکی میں نہیں آئے، شداد اور حامان جیسے ملعون لوگوں کی ورغلاہٹ اور ان کے کفر، شرک اور عناد، تکبر، گھمنڈ میں نہیں پھنسے، اور ہر دور میں ایسے اللہ کے نیک بندوں نے اپنے ایمان کی قوت کا مظاہرہ کیا، اخلاص کی طاقت کا مظاہرہ کیا اور استقامت کا مظاہرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو، ان کی نیکیوں کو اور ان کے ہر نیک عمل کو قبول و منظور فرمائے اور ہمیں ان کی سب میں شمار کرے اور ہمیں بھی توفیق خیر عطا فرمائے۔ چنانچہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آدم کو خلیفۃ فی الارض کے لیے بنایا تھا، جو جنت سے کسی سبب سے جب اللہ نے نکالنا تھا تو شیطان کی ورغلاہٹ کا شکار ہونے دیا اور دنیا میں آ گئے، جس کے لیے وہ بنے تھے، جس کے لیے ان کی تخلیق ہوئی تھی، اور اس تخلیق کا مقصد تمام انبیاء کی رسالت و نبوت کے ذریعے پورا ہوا، اور قیامت کی صبح تک ہمارے آخر زمان پیغمبر ختم المرسلین اور ختم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جاری رہے گی، اور نیک لوگ آپ کی اطاعت میں اپنی زندگیاں گزارتے رہیں گے، اور بد لوگ شیطان کی تابعداری کرتے ہوئے جہنم رسید ہو جائیں گے۔ اللہ ہمیں دوزخ سے بچائے، دوزخ میں جانے والوں کے کرتوتوں سے اور ان کے گفتار و کردار سے بچائے، ان کے شر اور ان کی معصیتوں، سرکشیوں میں مبتلا ہونے سے بچائے، ہر آزمائش سے ہمیں محفوظ رکھے اور ایمان پر قائم رکھے، اسلام پر قائم رکھے، اور اسلام اور ایمان پر ہماری موت کرے اور زندگی ہماری آسان کرے۔ مشکلات میں اللہ کو پکارنے والے، اللہ کو مشکل کشا حاجت روا ماننے والے، اللہ کو غوث اور دستگیر ماننے والے اور اسی پر قائم رہنے والے بنائے، اور موحد بن کر رہیں، مشرک بن کر نہ مریں، کیونکہ مشرک کے لیے جب توبہ کیے بغیر دنیا سے چلا جائے تو ابدی جہنمی ہے۔ حرمہ اللہ علی الجنہ یا حرم اللہ الجنت علیہ، اللہ نے اس پر جنت حرام کی ہے، یہ جنت کو اس پر حرام کیا ہے، یہ پکی بات ہے، قرآن کی شہادت ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی اور شہادت بھی موجود ہے۔ اس لیے ہمیں موحد بننا ہے، ایک اللہ کو مشکل کشا حاجت روا، غوث دستگیر بگڑی بنانے والا اور مولا ماننا ہے، اور اسی سے مشکلات دور کرانی ہے۔ کسی آستانے پر نہیں جانا ہے، کسی درگاہ پر نہیں جانا ہے، کسی مخلوق سے، چاہے وہ زندہ ہو یا مردہ ہو، اس سے اولاد نہیں مانگنی ہے، اس سے شفا نہیں مانگنی ہے، اس سے مشکل کا حل نہیں مانگنا ہے، اور اس سے مشکلات اور مسائل سے نکلنے کی راہ نہیں مانگنی ہے۔ اللہ والوں سے ہدایت لیں، کتاب و سنت کے متبعین اور فرمان بردار اور اطاعت کرنے والے نیک علماء سے جو کتاب و سنت کے شیدائی ہیں اور صحیح متبع ہیں،
ان سے ہدایت لیں، ان سے اصلاحی رہنمائی لیں، ان سے تعلیم لیں اور ان کی صحبت میں رہیں. وہ آپ کو موحد بنا کے دم لیں گے اور مشرک بننے سے آپ کو روکیں گے. انشاءاللہ ان باتوں کو سمجھیے. اللہ اور رسول کی باتیں کہہ رہا ہوں، نہ ادھر کی نہ ادھر کی سنا رہا ہوں. میں اللہ اور رسول کی بات سنا رہا ہوں، سیدھے راستے کی طرف لا رہا ہوں اور ٹیڑھے راستے سے روکنے کی کوشش کر رہا ہوں. اللہ تعالی ہماری کوشش کاوش کو، جد و جہد کو، جہد مسلسل کو اللہ قبول و منظور فرمائے اور سب کی اصلاح میرے ان بیانات سے کرے. جو بھی سن رہے ہیں یا جو بھی دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صراط مستقیم کی ہدایت دے اور اس پر گامزن رکھے اور رب اپنی جنتوں کے حقدار اور وارث بنائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.